الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ ہم نے جو ہمارے گزشتہ 5 یا 6 لیکچر ہوئے ہیں ان میں ہم نے حدود اور تعزیرات کے حوالے سے کچھ احکام اور مسائل پڑھے، لیکن آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی تو اس میں بہت سارے مسائل ہم نے چھوڑے جو ہم نے نوٹس کی صورت میں نہیں پڑھ سکے۔ اس کے اندر حد رجم ہے، اور اسی طرح قتل کی مختلف صورتیں ہیں، دیات ہیں، اور دیت کون سے زخم پر کتنی ہے، کون سے جرم پر کتنی ہے، یہ ساری چیزیں مسائل ہم نے وہاں نہیں پڑھے۔ ابھی تک یہ مسائل ہمارے پاس باقی ہیں، ابھی تک یہ مسائل ہمارے پاس جو ہیں وہ باقی ہیں، جن کو انشاءاللہ جو ہے وہ آئندہ لیکچرز میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیگر جو فروعی مسائل ہیں ان کی طرف ہم منتقل ہوں گے۔ تو یہ مسائل جو ہیں آئندہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ جیسے میں نے کہا تھا پچھلے لیکچر میں کہ ہم کتاب سے پڑھیں گے، کتاب فقہ الحدیث سے ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیقات اور وضاحتیں انشاءاللہ وہ میں کرتا جاؤں گا۔ تو یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، جو نوٹس اپلوڈ نہیں کیے جاتے، کتاب سے لیکچر لیے جاتے ہیں، وہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ سے اس کا صفحہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب الحدود صفحہ نمبر 605، یہ اس سے آغاز ہو رہا ہے، یہ دوسری جلد ہے، مجلد ثانی ہے، دوسری جلد۔ باب حد الزانی، زانی کی حد کا بیان۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کان بکرن حرن جلد 100 جلدہ وبعد الجلد یغرب آمن، کہ اگر وہ زانی زنا کرنے والا کموارہ ہے، آزاد ہے، تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وبعد الجلدی، اور کوڑے لگانے کے بعد یغرب آمن، 1 سال کی جلا وطنی ہوگی، 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آزاد مذکر یا مؤنث کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر وہ کموارہ ہے یا کمواری ہے اور وہ اس برے عمل میں واقع ہو جاتے ہیں، تو ان پر 100 کوڑے ہیں، اور 100 کوڑے لگانے کے بعد جلا وطن کیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا شادی شدہ زانی کو، شادی شدہ زانی کو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، قرآن کریم میں جو ہے وہ کوڑے لگانے کا ذکر ہے، اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں 1 سال جلا وطن کرنے کا ذکر ہے، جیسا کہ صاحب کتاب یہ چیزیں ذکر کریں گے۔ یہ تو ہم نے آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، تم کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ پکڑے تم کو اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی نرمی، یعنی تم نرمی اختیار نہ کرو ان کے اس معاملے کے اندر، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، یوم آخرت پر۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ حاضر ہو یعنی موجود ہو ایک مومنوں کی پوری جماعت جو اس کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرمائیں۔ اور دوسرا جو اس کی بنسبت زیادہ سمجھدار تھا، اس نے بھی کہا کہ ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ اور یہ حدیث بہت لمبی ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں کسی فیصلہ کرنے والے نے یا کسی جو ہے وہ عالم نے یا جو بھی تھا، اس نے یہ کہا کہ تم جو ہے جس کی بیوی کے ساتھ تمہارے بیٹے نے زنا کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ 100 بکریاں دے دو اور 1 لونڈی دے دو، تو اس سے تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچا معاملہ، تو ان کو پہلے کسی نے بتایا تھا کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، اور 1 سال جو ہے وہ جلا وطنی ہوگی، اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسے کہا کہ اللہ کی قسم دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی جو کتاب اللہ میں صحیح حق فیصلہ ہے وہ کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ الولیدۃ والغنم رد علیک، کہ جو لونڈی ہے اور جو بکریاں ہیں وہ تمہارے اوپر واپس لوٹائی جائیں گی، یعنی اس لڑکے کے باپ کو کہا،
وعلی ابنک جلد میۃ وتغریب عام، اور تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ یہ محل شاہد ہے جملہ حدیث میں سے، حدیث میں سے یہ محل شاہد جملہ ہے۔ وعلی ابنک جلد میۃ وتغریب عام، اور آپ کے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ پھر آپ نے حضرت انیس کو فرمایا وقت یا انیس الی امراتی ھذا فإن اعترفت فرجمھا، صبح صبح جاؤ اس کی بیوی کے پاس، یعنی جس بندے کی بیوی کے ساتھ اس آدمی کے بیٹے نے، جو ان کے گھر میں خادم تھا، ملازم تھا، اس نے بدکاری کی تھی، میں کہ صبح صبح جاؤ، اگر اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو، اسے رجم کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی مجرم کا اعتراف کرنا ہی کافی ہے۔ اگر مجرم اعتراف کر لیتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں، پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انیس کو یہی کہا تھا کہ اگر وہ اعتراف کر لے تو ٹھیک ہے، تم جو ہے اسے پھر رجم نہ کرو، لیکن اگر وہ اعتراف نہ کرے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ جو ہے وہ گواہوں کی ضرورت اور حاجت رہتی ہے۔ لیکن جب اس نے اعتراف کر لیا تو حضرت انیس نے اسے رجم کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگ فتویٰ دے سکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی لوگ فتویٰ دیتے تھے، صحابہ کرام فتویٰ دیتے تھے اور لوگ موجود تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد سے اجتہادی غلطی ہو جائے تو اسے ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے لیکچر سننا ہے، اس کی ریکارڈنگ سننی ہے، اس میں نے اس حدیث کے حوالے سے فوائد ذکر کیے تھے، لیکن میرے خیال ہے شاید یہ آپ میں سے کسی نے سنی ہو، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس حدیث کے حوالے سے کافی سارے فوائد ہیں اور مسائل ہیں، تو آپ لیکچر کو سننا۔ میں نے اس وجہ سے پچھلے گزشتہ لیکچر کا لنک دیا تھا جو پرانا ہے، اس کے اندر وہ فوائد موجود، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بس نوٹس مل جائیں تو کافی ہیں، پھر لیکچر ریکارڈنگ کو کیا سننا ہے۔ چلیے بہرحال، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم جاہل کے پاس چلے گئے اور اس نے تمہیں فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں، ان سے غلطی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصلاح کر دی، آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے تمہیں آخری بندے نے بتایا ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ جو غیر شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے احکام شریعت سیکھ لو۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں خذو عنی خذو عنی، خذو عنی خذو عنی، مجھ سے سیکھ لو، احکام شریعت سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے، قد جعل اللہ لہن سبیلا، قد جعل اللہ لہن سبیلا۔ اصل میں اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو اس آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری عورتیں کہ جن کے تم جو ہے وہ ڈرتے ہو کہ وہ تمہارے جو ہے وہ نافرمانی کریں، وہ تمہاری نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ تمہاری بیویاں یا عورتیں جن کی تم یعنی مخالفت سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری مخالفت کریں گی، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ، یعنی اگر وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کرتی اور وہ تمہاری عزت و احترام نہیں کرتی، مطلب یہ ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جن کی آپ سمجھ لیں کہ نافرمانی یا بد دماغی کا تمہیں ڈر ہو، یعنی ان سے کوئی غلط رد عمل کا ڈر ہو، یا وہ ایسا رد عمل اپنائیں کہ اس کے اندر تمہاری نافرمانی ہو یا تمہاری بے عزتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو پہلے نصیحت کرنی، اگر نصیحت مؤثر نہ رہے پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر ان کو جو ہے وہ بستروں پہ الگ چھوڑ دو، یعنی ان سے اعراض کر لو، قطع تعلقی کر لو۔ پھر فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر قطع تعلقی اور اعراض کرنا بھی مؤثر نہ رہے، ان پہ اثر نہ ہو، اثر انداز نہ ہو، تو پھر ان کو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، پھر ان کو سزا دو، یعنی ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ جو ہے وہ نہ تلاش کرو۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ طلاق کے بارے میں۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی اگر برا عمل کر لے تو اس میں یہ تھا کہ تم ان کو جو ہے وہ ان سے اعراض کر لو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی راستہ نکال دے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی راستہ نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے راستہ نکال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ راستہ نکال دیا ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم،
کہ تمہاری وہ عورتیں یعنی ولادی وہ عورتیں یاتین الفاحشہ جو فحشی کو آتی ہیں بدکاری کو آتی ہیں من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو تم اپنوں میں سے 4 گواہ بنا لو فإن شاہدوا اگر وہ گواہی دے دیں فامسکوہن فی البیوت انہیں گھروں میں بند رکھو. یہ پہلا حکم تھا یعنی یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بتایا ہے نا یہ اس سے پہلا حکم تھا کہ تم 4 گواہ اگر گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو حتی یتوفاہن الموت حتیٰ کہ انہیں موت فوت کر لے او یجعل اللہ لہن سبیلا یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. وہ جو آیت تھی نا میں پہلے پڑھ رہا تھا وہ تو تھی طلاق کے حوالے سے وہ اس حوالے سے نہیں تھی وہ اصل میں مجھے ڈاؤٹ ہوا وہ اور ہے وہ طلاق کے حوالے سے لیکن جو آیت اس کے بارے میں ہے یعنی کوڑے لگانے اور شادی شدہ کو رجم کرنے کے حکم سے پہلے وہ یہ تھی اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 ہے 15 نمبر آیت ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم کہ تمہاری عورتوں میں سے جو فحشی کو آئیں یعنی کوئی برا کام کر لیں تو ان پر 4 گواہ جو ہے وہ اپنوں میں سے بناؤ اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو روکے رکھو گھروں میں حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لیں. وہ اور راستہ جو ہے وہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے وہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا خذوا عنی مجھ سے لے لو شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے اور وہ کیا تھا البکر بالبکری جلد مئۃ و نفی سنۃ کہ کنوارا لڑکا کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے. البکر بالبکری جلد مئۃ و نفی سنۃ کہ اگر کنوارا لڑکا کنواری لڑکی سے زنا کرے تو اس صورت میں 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. والثیب بالثیب اور اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ اگر کرے جلد مئۃ والرجم 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے 100 کوڑے ہیں اور رجم ہے. تو یہ جو عمل ہے یعنی حدیث کے اندر جلد میاں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بعض راویوں کی طرف سے وہم ہے اصل ہے اگر شادی شدہ جو ہے وہ اگر شادی شدہ جو ہے وہ شادی شدہ کے ساتھ کرے تو اس صورت میں رجم ہے دونوں کا. لیکن بعد نے کہا کہ جلد میاں جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر شادی شدہ کے ساتھ کوئی کنوارا کرے اگر کوئی کنوارا شادی شدہ کے ساتھ کرے تو کنوارے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. یہ اصل میں اس حدیث کے اندر جمع کی صورت ہے کیونکہ اصل تو یہ لگ رہا ہے کہ جی اس وجہ سے بعض علماء نے حدیث کے ظاہر کو لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 100 کوڑے جو ہیں وہ لگا کر پھر رجم کیا جائے گا 100 کوڑے لگا کر پھر رجم کیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل اس پر نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا معنی مفہوم اور ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کنوارا شادی شدہ عورت کے ساتھ کرنے والا ہے تو اس کنوارے کو 100 کوڑے لگیں گے اور اس شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا جیسے کہ پیچھے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس لڑکے کو اس آدمی کے بیٹے کو جو خادم تھا اس کو 100 کوڑے لگانے کا جلا وطنی کا حکم دیا اور جس کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا اس کو رجم کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے ایسا کروایا ہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر شادی شدہ زانی کے لیے ان الفاظ میں فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا بنفی عامن و باقامت الحد علیہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا اور اسی طرح جو ہے وہ اس پر حد بھی قائم کی جائے اور فرمایا کہ اس پر حد بھی قائم کی جائے اور حد وہی تھی 100 کوڑے. خلفائے راشدین اور اسی طرح جو ہے وہ عام صحابہ تابعین اکثر فقہا نے جلا وطنی کے حکم پر مسلسل عمل کیا ہے یعنی نبی علیہ السلام کا یہ صرف آپ کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ جلا وطنی پر خلفائے راشدین کا بھی عمل رہا ہے. کنوارے زانی کو جلا وطن کرنے پر اجماع اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ آتا ہے کہ کنوارے زانی کو جلا وطن کرنا واجب نہیں ہے. کون آپ میں سے بتائے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جلا وطنی کو واجب کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں جی میں بتاؤں سر. ہاں سر قرآن میں ذکر نہیں ہے نا تو اس لیے شاید. احسن چونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے میں نے متعدد بار آپ کے سامنے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے کہ احناف کے ہاں جب کوئی خبر واحد قرآن کریم کے عمومات یا قرآن کریم کے ظواہر کے خلاف ہو تو قرآن کریم کے عمومات کو لیا جائے گا اس کے خبر واحد کو نہیں لیا جائے گا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض مسائل میں انہوں نے قرآن کے عمومات کو چھوڑ کر خبر واحد کو لیا ہے بلکہ ضعیف خبر کو بھی لے لیا ہے ضعیف حدیث کو بھی لے لیا ہے. بہرحال اصل یہ وجہ ساری یہ مشکل اور یہ جو معاملہ گڑبڑ ہوا ہے یہ اصول بنانے کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اصول کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے نہیں بنائے بلکہ اپنے ائمہ کے فتاوی کو سامنے رکھ کے بنائے.
تو گویا کہ انہوں نے اصول بناتے ہوئے ان پر حاکم فروع کو بنایا ہے، نہ کہ کتاب و سنت کو، جبکہ دیگر جو فقہا ہیں ان کے ہاں جو اصول ہیں، یعنی جمہور علماء، ان کے ہاں اصول کتاب و سنت کی روشنی میں بنائے گئے، یعنی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے انہوں نے کتاب و سنت کو اصل بنایا ہے اور قواعد اور اصول کو اس کے بعد فرا۔ لیکن جب انہوں نے اصول بنائے تو انہوں نے اپنے ائمہ کے فتاوے کو اصل سمجھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ امام نے فتویٰ چونکہ یہ دیا لہذا اصول یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کر کے۔ تو اس وجہ سے بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ باقی انشاءاللہ جو بڑے تھے ان کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ خیر کا ارادہ ہی رکھتے تھے۔ اصل میں جس علاقے کے اندر تھے اس علاقے کے اندر جھوٹ فراڈ یہ عام تھا، عراق اور کوفہ اور یہ علاقے جو ہیں، تو ان کے پاس باقاعدہ احادیث کی تحقیق کا ملکہ نہیں تھا، یعنی اس طرح جیسے دیگر علماء کے پاس تھا۔ انہوں نے پھر اس طرح موٹے موٹے قواعد بنا لیے، تو ان کے پیش نظر وہ پھر احادیث کی جانچ پڑتال کر لیتے تھے، جو قرآن کے ظاہر عمومات کے خلاف ہوتی ہیں ان کو رد کر دیتے تھے، یعنی ان کو چھوڑ دیتے تھے احتیاطاً۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ایک صحیح حدیث آ جائے اور اس پر خلفائے راشدین صحابہ تابعین کا عمل بھی ہو، پھر میرے خیال میں اس مسئلے کو لینا چاہیے اور وہ اس موقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اگر ان سے یہ قول ہے تو وہ اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ مانتے وہ بھی تھے کہ ہوگا، لیکن وہ لازم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حاکم جو ہے، حاکم وقت، اس کی ثواب دید پر ہے۔ حاکم وقت اگر تو خیال کرتا ہے کہ اس بندے کو جلا وطن کرنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مسلط نہیں دیکھتا اس کے اندر، یا اس کی ضرورت ہے ریاست کو، یا مطلب اس علاقے میں جہاں وہ رہتا ہے، تو پھر اس کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا موقف تھا۔ تو بہرحال تمام احادیث اور عمل جو صحابہ کرام کا ہے، خلفائے راشدین کا، وہ بتاتا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے اور راجب بھی ہے۔ اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو جلا وطن کرنے کا کیا ہوگا؟ اگر شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کر لیتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگا کر جلا وطن کیا جائے گا، لیکن عورت کو بھی کیا جائے گا۔ تو عورت کو جلا وطن کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کا حکم جو ہے عملی طور پر وہ مرد کے بارے میں ہے، عورت کے بارے میں نہیں۔ اصل میں شاید یہی وجہ اختلاف بنی۔ تو شافعی کہتے ہیں احادیث میں جلا وطنی کا حکم مرد عورت دونوں کو شامل ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ 100 کوڑے یہ 1 سال کی جلا وطنی۔ اب اس کے اندر تعین نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن عملی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہی جو ہے وہ پیش ایسا آیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی عورتوں کا معاملہ ملتا ہے، وہ غامدیہ عورت تھی یا یہ جو جن کو رجم کرنے کا حضرت انیس کو حکم دیا گیا تھا، یہ شادی شدہ تھی، یعنی کمواری کسی عورت کا واقعہ نہیں ملتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، واللہ عالم، کہ اس نے کوئی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا عمل کیا ہو تو آپ نے اس کو جلا وطن کیا ہو۔ اس وجہ سے حکم تو ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ اور جلا وطن کرو، لیکن عملی طور پہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی عورت کو جلا وطن کیا گیا ہو، کیونکہ کسی عورت سے کوئی ایسا جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ کیا یہ حکم مرد عورت دونوں کو شامل ہے یا صرف مردوں کو ہے۔ مالک اوزائی کہتے ہیں عورت کو جلا وطن نہیں کیا جائے گا، امام ابو حنیفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، اذا زنت امت احدکم فلیجلدھا، کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو وہ اسے کوڑے لگائے، اسے جلا وطن کرنے کا حکم نہیں، اسے جلا وطن کرنے کا حکم نہیں۔ اس حدیث کے اندر انہوں نے اسی سے لیا ہے، اور یہ جو روایت ہے یہ بخاری میں ہے، یہ روایت جو ہے وہ بخاری میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جلا وطن کا حکم نہیں، جلا وطنی کا حکم نہیں، لیکن اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ تو لونڈی کے بارے میں، لونڈی کے بارے میں تو احکام خاص ہیں آزاد عورتوں کے مقابلے میں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لونڈی کو تو اس کا آقا بھی حد لگا سکتا ہے، جیسے اس حدیث میں اس کا آقا بھی حد لگا سکتا ہے اگر اس سے زنا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس طرح۔ لیکن آزاد عورت کو یا آزاد مرد کو کوئی بذات خود نہیں حد لگا سکتا، قاضی لگائے گا یا حاکم لگوائے گا، حدود کا نفاذ کروائے گا۔ تو اس کا یہ بھی جواب دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ لونڈی اور آزاد عورت کی سزا میں فرق ہے، لونڈی اور آزاد عورت کی سزا میں فرق ہے۔ اگر لونڈی کو جلا وطن کیا جائے گا تو بھاگ جائے گی وہاں سے، تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ شوکانی درجہ بالا حدیث کی وجہ سے صرف لونڈی پر جلا وطنی واجب نہیں ہے، اور یہ عموم جلا وطنی کے حکم سے خاص ہوگا، یعنی جو جلا وطنی کا حکم ہے اس سے یہ خاص ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جلا وطنی کے حکم میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ یعنی حدیث میں اگر ہم، حدیث ایک ہی ہے، ہم اس سے عورت پر 100 کوڑوں کا تو مان لیتے ہیں، 100 کوڑوں کا اس بات تو کر لیتے ہیں، لیکن پھر دوسرا حکم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ پھر یا تو دونوں لیں یا پھر دونوں چھوڑ دیں۔ تو اگر ہم وہاں سے رجم 100 کوڑے مارنا لے لیتے ہیں
تو پھر ہمیں ساتھ دوسرا حکم ہی لینا ہوگا، عورت کے حق میں بھی مرد کے حق میں بھی۔ اب ایک اعتراض یہ بن سکتا ہے کہ جی اگر عورت کو جلا وطن کیا جائے گا تو عورت تو اپنی حفاظت نہیں نہ کر سکتی، مرد تو چلیں کر لیتا ہے، لیکن عورت تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام ریاست کا ہے، ریاست کسی ایسی جگہ میں اس کو جلا وطن کرے گی جس میں اس کی باقاعدہ حفاظت ہوگی۔ اگر وہ عورت جو ہے اس کا کوئی اس کا گھر والا ساتھ بھیجا جائے گا، یا ریاست کی ذمہ داری صاف ظاہر ہے کہ اس علاقے میں جلا وطن کیا جائے گا جس علاقے میں ریاست کا ہولڈ ہوگا، ریاست کی باقاعدہ وہاں ذمہ داریاں ہوں گی، تو وہ ریاست کے وہاں کے کسی بندے کے نگرانی کے اندر اس کو وہاں رکھا جائے گا، یا جیسے بھی ہے بہرحال۔ لیکن یہ مسئلہ تب ہے جب حدود کا نفاذ ہو، تو پھر یہ مسئلے سمجھ بھی آتے ہیں۔ لیکن اب ہم تو ہمارے یہاں تو لوگ حدود کو بذات خود ہی جرم اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے، اگر حدود کا نفاذ ہوتا اور اسلامی ریاست ہوتی باقاعدہ پوری، اسلام کا نفاذ اور سب کچھ ہوتا، پھر ہمیں یہ چیزیں سمجھنے میں مشکل نہیں تھی۔ لیکن اصل میں اب ہمیں تھوڑا اس وجہ سے عجیب لگ رہا ہے کہ جی مرد کو اگر ہم جلا وطن کرتے ہیں وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن عورت کو کریں گے تو وہ اپنی حفاظت کیسے کرے گی، وہ یہ ساری چیزیں کیسے کرے گی؟ ریاست کی ذمہ داری، جو ریاست اسے جلا وطن کر رہی ہے وہ اس کی جلا وطنی کے علاقے میں اس کی ذمہ داری، اس کے سارے معاملات کو بھی ریاست دیکھے گی جب تک سال پورا نہ ہو جائے، جب تک سال جو ہے وہ پورا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے کہ وَإِذَا كَانَ ثَيِّبًا جُلِدَ كَمَا يُجْلَدُ الْبِكْرُ ثُمَّ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ، اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے کنوارے کی طرح کوڑے مارے جائیں گے، پھر رجم کیا جائے گا حتیٰ کہ اسے موت آ جائے۔ یہ مسئلہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بعض علماء نے حدیث کے ظاہر سے لیا ہے، بعض علماء نے حدیث کے ظاہر سے لیا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ ایسا نہیں کیا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی احادیث ہیں، کسی حدیث میں بھی جتنے لوگوں کو بھی آپ کے زمانے میں رجم کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت انیس کی حدیث ہم نے دیکھی پیچھے، حضرت انیس کی حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے اس کی بیوی کو 100 کوڑے مارو پھر اس کو رجم کرو۔ اس طرح مائز بن مالک اسلمی، اس کے بارے میں آپ نے نہیں کہا، غامدیہ عورت کے بارے میں آپ نے نہیں کہا۔ تو جتنے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتے ہیں اس کے اندر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کوڑے نہیں لگوائے۔ تو بہرحال یہ ایک موقف ہے جو حدیث کے ظاہر کے مطابق ہے، لیکن عملی طور پہ نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ذکر کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مائز بن مالک اسلمی کی، اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں دیکھیں آپ، اس میں رجم کا ذکر ہے، اس میں کوڑوں کا ذکر نہیں۔ غامدیہ عورت، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ رجم کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی کوڑوں کا ذکر نہیں۔ تو اس کے بارے میں رجم کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رجم یہ ظالمانہ سزا ہے اور یہ شرعی سزا نہیں ہے کیونکہ قرآن میں نہیں۔ ہم نے کہا کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ کوڑے لگائے جائیں گے پھر رجم کیا جائے گا، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد لوگوں کو، یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کو اپنے زمانے میں حد رجم جو ہے وہ لگوائی، لیکن آپ نے اس سے پہلے کوڑے نہیں لگوائے، اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء نے کہا کہ جی عدم ذکر جو ہے وہ کسی چیز کے وجود کی نفی نہیں کرتا، اور بعض نے جیسے میں نے پہلے اس کی توجیہ ذکر کی وہ ذکر کی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ قابل اعتراض ذکر کیا جاتا ہے کہ رجم جو ہے، منکرین حدیث اس کو نہیں مانتے، منکرین حدیث جو ہے وہ اس کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو حد رجم ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث خبر واحد ہے اور خبر واحد حجت نہیں۔ حالانکہ یہ جو حد رجم ہے یہ صرف قرآن سے، حدیث سے ثابت نہیں بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے، بلکہ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، اور حدیث بھی ایک دو نہیں بلکہ متعدد صحابہ کرام جو ہے ان سے حدیث رجم کے حوالے سے مروی ہے، رجم کی حد کے حوالے سے، اور وہ کو تعداد کم نہیں ہے۔ اس کی دلیل کے قرآن کریم سے حد رجم ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ خطبہ دیا، حضرت عمر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ان اللہ تعالی بعث محمدا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد کریم علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور ان پر کتاب اتاری، فکان فیما انزل علیہ، تو اس کتاب میں جو اتارا گیا اس میں آیت الرجم، آیت رجم بھی تھی، فقراتها وعقلتها ووعيتها، میں نے اسے پڑھا، میں نے اسے سمجھا اور میں نے
اسے یاد کیا، محفوظ کیا۔ ورجیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے رجم کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے اس کے بعد رجم کیا۔ فاخشا، مجھے ڈر ہے، فاخشا مجھے ڈر ہے، ان طال بالناس زمان، اگر زمانہ گزر گیا، یعنی کافی وقت لوگوں پہ جب گزر جائے گا، ان یقول قائل، کہ کوئی کہنے والا یہ بھی کہے کہ ما نجد رجم فی کتاب اللہ، کہ ہم تو رجم اللہ کی کتاب میں پاتے ہی نہیں، یعنی رجم کا حکم تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ زمانہ گزرنے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو رجم کی سزا اللہ کی کتاب میں پاتے ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَالرَّجْمُ حَقٌّ، رجم حق ہے، عَلَى مَنْ زَنَا، اس پر جو زنا کرے، اذا احسن او اذا احسن، جب وہ شادی شدہ ہو، من الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں میں سے، اذا قامت البینۃ، جب دلیل قائم ہو جائے، او کان الحبل، یا حمل ہو، او الاعتراف، یا اعتراف ہو۔ وقد قرأتها، اور تحقیق میں نے یہ جو آیت ہے قرآن میں پڑھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، کہ جب کوئی یعنی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ان کو رجم کر دو، البتہ یعنی یقینی طور پہ، نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم، نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ اب یہ جو تلاوت ہے اس کی منسوخ ہے، لیکن حکم اس کا باقی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخ کی مختلف صورتیں ہیں، بعض آیات کا حکم باقی ہے لیکن ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، بعض آیات جو ہے ان کی تلاوت باقی ہے لیکن ان کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ تو اس کی مثالیں دونوں کی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کانت سورۃ الاحزاب توازی سورۃ البقرہ، سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، یعنی اتنی بڑی تھی۔ فکان فیہا، یعنی پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کا کچھ حصہ باقی رکھا گیا اور بہت سارا حصہ اس کا منسوخ کر دیا گیا سورہ احزاب کا۔ فکان فیہا، اس میں یہ بھی تھا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کریں تو دونوں کو رجم کر دو۔ اب یہ صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رجم کی سزا یہ صرف سنت میں نہیں بلکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے جیسے آخری دور کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا تھا، اس دور کے اندر جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو یا صحابہ کرام کو اس طرح بتا دیا کہ یہ آیات رکھ دو، یہ آیات جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ان کو نکال دو، ان کی تلاوت باقی رکھو، ان کا حکم باقی رکھو، ترتیب کیا ہے صورتوں کی اور آیات کی، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جو کاتبین وحی تھے ان کو آپ نے بتایا تھا، اور اس کے مطابق قرآن کریم کو حضرت زید بن ثابت نے دونوں جمعوں کے اندر، جمع صدیقی اور جمع عثمانی کے اندر جو ہے ان کو مد نظر رکھا۔ اس کے بعد جو مسئلہ یہاں موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ اقرار 3 دفعہ ضروری ہے یا 1 دفعہ اقرار کافی ہے؟ یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اصل یہی ہے کہ اقرار 1 دفعہ ہی کافی ہے، مجرم کا اپنے جرم کا اقرار کر لینا 1 ہی دفعہ کافی ہے، لیکن اگر کوئی شبہ ہو یا اگر کوئی اشکال ہو تو پھر 1 سے زیادہ مرتبہ بھی جو ہے وہ تکرار کروایا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماعز بن مالک کو کہا جب وہ آئے تو ان کو آپ نے 3 دفعہ ان سے اعتراف کروایا، بعض روایات میں 4 کا بھی ذکر ہے، لیکن جب آپ نے حضرت انیس کو بھیجا، آپ نے کہا کہ اس بندے کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر اعتراف کر لے تو رجم کر دو، وہاں آپ نے یہی حدیث، وہاں آپ نے نہیں کہا کہ اگر وہ 3 دفعہ اس سے اقرار کروانا، اگر وہ اقرار کر لے تو پھر رجم کرنا۔ اب انہیں اعترافت فرجما، اگر اعتراف کر لے 1 دفعہ بھی کر لے تو اسے رجم کر دو۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ اصل اعتراف 1 دفعہ ہی ہے، اللہ کہ کوئی شبہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 1 سے زیادہ دفعہ بھی اعتراف جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَتَضَمَّنَ الْإِقْرَارُ وَالشَّهَادَةُ التَّصْرِيحَ بِعِلَاجِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ، 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ یعنی رہی گواہی تو اس میں 4 بندوں کی گواہی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اقرار اور شہادت میں ایک شرمگاہ کے دوسری شرمگاہ میں دخول کی صراحت موجود ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ جی لیٹے ہوئے تھے یا ایسی ویسی بات تھی، بلکہ باقاعدہ اس کی صراحت ہونی چاہیے۔
باقاعدہ اس کی جو ہے وہ صراحت ہونی چاہیے. اور اس کی دلیل جو میں نے آپ کے سامنے آیت ذکر کی، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم الی آخر الآیہ، یہ ذکر ہے. اس طرح والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء الی آخر الآیات، کہ جو پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں یعنی تہمت لگاتے ہیں زنا کی، اگر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو پھر انہیں جو ہے وہ 80 کوڑے لگاؤ، پھر انہیں 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا جو ہے وہ بلا تقبلوا شہادت ابدا، پھر ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی باقاعدہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ماعز بن مالک سے تحقیق کی. آپ نے فرمایا لعلہ کا قبلتا او غمستا او نظرتا، شاید آپ نے بوسو کنار کیا ہو، شاید آپ نے جو ہے وہ ہاتھا پائی کی ہو یا محض دیکھا ہی ہو. آپ نے باقاعدہ یہ الفاظ بولے ہم سے کہ بھائی آپ نے کوئی بوسو کنار کیا ہے یا آپ نے ہاتھا پائی کی ہے یا آپ نے کوئی مطلب دیکھا ہے یا واقعتاً ہی آپ نے یہ عمل کیا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس طرح کیا جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی سے کرتا ہے، یعنی کنایا تھا انہوں نے استعمال کیا، تو پھر آپ نے ان کے رجم کا حکم دیا ہے. پھر آپ نے، بلکہ ایک حدیث یہ بھی ہے الفاظ کما یغیب، انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کما یغیب المرود فی المکحلۃ والرشاء فی البئر، جیسے سرما دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی ہوتی ہے، اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے آگے سے صحابی نے باقاعدہ یہ وضاحت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی یعنی یہ کہنا کہ جی 7 لیٹے ہم نے دیکھا ہے، یہ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے ایک مسلمان کی عزت جو ہے اتنی بڑی اہم اور مطلوب ہے. آگے کہتے ہیں وَيَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ الْمُحْتَمِلَةِ وَبِالرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ، اور حد زنا شبہات پیدا ہونے سے اور اقرار سے رجوع کر لینے سے ساکت ہو جائے گی، اس سے ساکت ہو جائے گی. اور اس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کیا اقرار کر لینے کے بعد رجوع یہ ممکن ہے کہ نہیں، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، تو لہٰذا اس پہ دوبارہ یہاں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَبِكَوْنِ الْمَرْأَةِ عذراء او رتقا وبكون الرجل محبوبا او مجبوبا او انینا، عورت کے باقرہ یا شرمگاہ ملی ہوئی ہونے کی وجہ سے اور مرد کے ذکر کٹے ہوئے یا نامرد ہونے کی وجہ سے حد ساکت ہو جائے گی، حد جو ہے وہ ساکت ہو جائے گی. عذراء سے مراد باقرہ عورت ہے، اور رتقا ایسی عورت جس کی شرمگاہ ملی ہوئی ہو ہونے کی وجہ سے اس سے جماع ممکن نہ ہو. تو ان بہرحال یہ عیوب ہیں جن عیوب کے اندر ہم نے کہا کہ اگر ایک ایسے بندے پر الزام لگایا جائے، ایسے بندے پر الزام لگایا جائے کہ جو مطلب کہ یہ تعلق قائم کرنے پر قادر ہی نہ ہو، تو اس پر حد نہیں لگے گی. یہ اس کی انہوں نے صورتیں ساری ذکر کی ہیں، اور یہ مسئلہ ہم نے کلاس میں جو ہے وہ پڑھ لیا تھا. وَتَحْرُمُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ وَيُغْفَرُ لِلْمَرْجُومِ إِلَى الصَّدْرِ، اور جو حدود ہیں اس میں شفاعت نہیں چلے گی، حدود میں شفاعت نہیں چلے گی، حرام ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. رجم کیے جانے والے کے لیے سینے تک گڑھا کھودنا، یہ کھودا جائے گا، نہیں سینے تک اس کا گڑھا کھودا جائے گا. تو یہ جو گڑھا کھودنا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بھاگ نہ جائے، صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ بھاگ نہ جائے. بعض علماء نے کہا اس وجہ سے ہے تاکہ اس کا سطر وغیرہ نہ کھل جائے، پتھر لگنے سے اس کا سطر نہ کھل جائے. بعد نے اس وجہ سے کہا، بعد نے کہا کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، مردوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے گڑھا کھودنے کا حکم نہیں دیا، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے. تو بہرحال دونوں طرح کے موقف موجود ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، عورت کو گڑھا کھود کے رجم کیا جائے گا اور مرد کو اسی طرح رجم کیا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ماعز بن مالک اسلمی کو پتھر لگنے لگے تو وہ بھاگ پڑے، حدیث میں وہ بھاگ پڑے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گڑھے میں نہیں تھے، وہ گڑھے میں نہیں تھے. اگر گڑھے میں ہوتے تو بھاگتے نہ، اگر گڑھے میں ہوتے تو وہ بھاگ نہ سکتے، کیونکہ گڑھے کے اندر جو ہے وہ ہاف بدن یعنی سینے تک جو ہے اس کو اندر دبا دیا جاتا ہے اور سر پہ پتھر مارے جاتے ہیں، والعیاذ باللہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماعز بن مالک کو گڑھے میں دفن یعنی اتارنے کا نہیں کہا تھا، جبکہ عورت کو، خاتون کو، جو مخزومیہ اور جو خاتون تھی جس نے جو حد زنا کا اعتراف کر لیا تھا یعنی غام دیا، اس کو آپ نے گڑھا کھود کے اس کے اندر رجم کرنے کا حکم دیا تھا. تو بہرحال اس بارے میں جو ہے وہ بعض علماء تو کہتے ہیں دونوں کو گڑھا کھود کے اندر پھر رجم کیا جائے گا،
اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف عورت کے لیے خاص ہے، مرد کو نہیں کیا جائے گا. جیسے غامدیہ عورت کے بارے میں حدیث یہاں موجود ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے. اور یہاں اس حدیث کے اندر جو ہے وہ مرد کا بھی ذکر ہے، لیکن بعض احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جب ماعز بن مالک کو رجم کرنے کا حکم دیا تو ان کو پتھر لگنے لگے تو بھاگ پڑے. تو اس سے پتہ چلتا، کہتے ہیں کہ باہم تطبیق یوں دی گئی ہے، ممکن ہے کہ پہلے ماعز اسلمی کے لیے گڑھا نہ کھودا گیا ہو، لیکن جب وہ بھاگا تو پھر ان کے لیے گڑھا کھودا گیا ہو. یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ تعدد واقعات نہیں، واقعہ ایک ہی ہے. اب بعض صحابہ نے کہا کہ گڑھا کھودا گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کھودا گیا. تو اس میں جمع کی کیا صورت ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ کوئی اور آدمی ہو سکتا ہے اور ماعز بن مالک کے لیے گڑھا نہیں کھودا گیا. بعض نے کہا کہ نہیں، پہلے نہیں کھودا گیا تھا، لیکن جب پتھر لگنے سے وہ بھاگنے لگے تو ان کو پکڑ کے دوبارہ گڑھا کھود کر اس کے اندر سینے تک دفن کر کے پھر ان کے سر پہ پتھر مارے گئے. تو اللہ عالم احادیث جو ہے کیا وہ متعدد واقعات ہیں یا ایک ہی واقعہ ہے. اگر تو متعدد واقعات ہے پھر تو تعارض نہیں، لیکن اگر واقعہ ایک ہے تو پھر تعارض ہے. تعارض کا حل پھر یہ ہے کہ پہلے گڑھا نہیں کھودا گیا اس کے بعد، تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کے بھاگنے کا ڈر ہو تو پھر گڑھا کھودنا ممکن ہے، لیکن اگر بھاگنے کا ڈر نہ ہو تو پھر نہ کھودا جائے. بہرحال یہ لازم نہیں، یہ گڑھا کھودنا لازم نہیں ہے، یہ صرف احتیاط ہے عورت کے لیے تاکہ سطر نہ کھلے. مرد کے لیے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے یا بھاگنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے. باقی جو ہم نے کہا تھا کہ کسی خاص عذر کی وجہ سے، خاص مسلط کی وجہ سے حد کے نفاذ میں تاخیر ہو سکتی، حد کے نفاذ میں تاخیر ہو سکتی، تو مسئلہ یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے. تو چونکہ دوسری کلاس کا وقت ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.